السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو جگہ دینے والی شروعات۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر آج کی دنیا کے اندھیروں میں ظلم، فساد، ناانصافی اور مایوسی کی اس طوفان میں کوئی ایسا آئے جو سچائی، عدل اور ایمان کا پرچم بلند کرے، کوئی ایسا جس کی آمد سے دنیا کے دھڑکتے دلوں کو قرار ملے، جس کی وجہ سے امید کی شمع دوبارہ روشن ہو، تو سن لیجئے، وہ شخصیت کوئی افسانہ نہیں، وہ ایک حقیقت ہے جس کی نوید خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدی پہلے دی تھی، اور اس کا نام امام مہدی ہے، ایک عظیم امام جس کا ظہور امت مسلمہ کے سب سے بڑی بشارتوں میں سے ہے۔ آج کے اس پہلی قسط میں ہم جانیں گے امام مہدی کا مکمل تعارف، ان کا نسب اور نام، ان کے ظاہری و باطنی صفات، وہ احادیث جن سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آئیے دل و دماغ کو حاضر کرتے ہیں اور سنتے ہیں سچائی کے مہدی کی کہانی۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی تعارف۔ لفظ مہدی عربی زبان سے ہے جس کا مطلب ہے ہدایتی یافتہ۔ اسلامی عقائد کے مطابق امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہونے والی ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا کو عدل، انصاف اور دین اسلام کی نور سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و جبر سے بھر چکے ہوگی۔ وہ نہ نبی ہوں گے نہ رسول، لیکن اللہ کے خاص بندے ہوں گے۔ اللہ ایک عظیم مقصد کے لیے چنے گا۔ امام مہدی کی نسب اور نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے عطرت سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ امام مہدی کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، یعنی وہ نسباً قریشی ہوں گے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کی نسل سے۔ السلام نے فرمایا، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق، لیکن امام مہدی کا مکمل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کی کئی صفات بیان کی ہے جو ہمیں ان کے ظہور کی شناخت کے لیے مدد دیتی ہے۔ نمبر 1، چہرہ چمکتا ہوگا۔ روایت کے مطابق ان کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے ستارے کی طرح چمکتا ہو۔ نمبر 2، ناک بلند اور پیشانی کشادہ ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی۔ نمبر 3، اخلاق و کردار میں کامل ہوں گے، وہ عدل و انصاف کو ہر طرف پھیلائیں گے، حتیٰ کہ ظلم کی جگہ عدل کا راج ہوگا۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی حاصل ہوگی، وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن ایک رات میں اللہ انہیں ہدایت دے گا، یعنی ان کی روحانی بلندی ایک رات میں ظاہر ہوگی۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آئے گے جو ظلم، فساد اور خونریزی سے بھر چکے ہوں گے۔ دنیا اس وقت روحانی، سیاسی اور اخلاقی طور پر تباہ حال ہوگی۔ قومیں ایک دوسرے پر چڑھ کر دوڑیں گے، اسلام کمزور ہوگا اور سچائی دب چکی ہوگی۔ تب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور دنیا کو نیا رخ دیں گے۔ امام مہدی کا مقامی ظہور۔ زیادہ تر محدثین اور علماء کے مطابق امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ روایت کے مطابق لوگ ان کے بیعت کے لیے کعبہ کے سامنے جمع ہوں گے اور وہ خود انکار کرے گا، لیکن لوگ انہیں مجبوراً امامت پر فائز کریں گے۔ یہ بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی محض روحانی رہنما نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک عظیم سپہ سالار بھی ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کو متحد کریں گے، ظلم و باطل کے خلاف عظیم جنگیں لڑیں گے اور حق کا پرچم بلند کریں گے۔ ان کے دور میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اسلام کا غلبہ ہوگا، مال و دولت عام ہوگی، لوگ بے نیازی سے جیتے ہوں گے۔ حدیث مبارک کی تعداد امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ائمہ حدیث نے متعدد احادیث امام مہدی پر جمع کی ہے۔
امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر، علامہ شوکانی اور امام قرطبی جیسے عظیم علماء اس بات پر متفق ہے کہ امام مہدی کے متعلق احادیث متواتر ہے۔ متواتر احادیث کا مطلب ہے ایسے احادیث جنہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہو اور ان کی صداقت میں شک نہ ہو۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے متعلق غلط فہمیاں: کچھ لوگ امام مہدی کو صرف ایک روحانی خواب سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں شیعہ نظریے کے تحت غائب امام سے جوڑتے ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ امام مہدی آئندہ زمانے میں آئے گا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ وہ انسان ہوں گے، نہ کوئی ما فوق الفطرت وجود۔ موجودہ حالت اور امامی مہدی: جب ہم آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں، فلسطین جل رہا ہے، شام، عراق، یمن، افغانستان جیسے ممالک زخموں سے چور ہے، ظلم اپنی انتہا پر ہے، امت بکھری ہوئی ہے، تب دل میں ایک ہی دعا آتی ہے: یا اللہ، یا اللہ، امامی مہدی کی ظہور کا وقت قریب کر دے۔ امام مہدی ضرور آئیں گے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ تقوی، وہ اخلاص اور وہ جذبہ زندہ ہے جو امام مہدی کے قافلے میں شامل ہونے کا حق رکھتا ہو، یا ہم صرف سننے والے بن رہے ہوں گے؟ انقلاب ان کے ساتھ ہوگا جو خود کو بدلے گے۔ تو آج اسی لمحے دل میں ایک عہد کر لے، ہم ظاہری مہدی کا انتظار کرنے سے پہلے اپنے دل کا مہدی بنائیں گے۔ ہم عدل، سچائی اور اللہ سے وفا کا راستہ اپنائیں گے، تاکہ جب وہ آئے ہم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو، نہ کہ تماشائیوں میں۔ اگلی قسط ہمارا ہوگا: امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا، قرب قیامت کی نشانیاں اور حالات۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔